جدید مسائل کے حل کے سلسلے میں بھی آپ نے رہنما اصول مرتب کیے ہیں، اگر وہ بھی ذکر فرما دیں۔ اس باب میں ایک 24ویں جلد میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھا گیا جو نئی چیز تھی کہ شہادت نامہ، یعنی شہدائے کربلا جو ہے ان کی یاد میں شہادت نامہ پڑھنا اور تعزیہ داری، اس میں فرق احکام کیا ہے؟ تو سوال کرنے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ دونوں نئی چیزیں بعد میں آئی ہیں، یعنی امام عالی مقام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے، تو بعد میں حضور کے وصال اقدس کے بعد ہوئی، اور یہ تعزیہ داری جو ہے وہ بھی بعد میں ایجاد ہوئی، تو بعد کی چیزیں ہیں۔ تو ایک کو آپ جائز کہتے ہیں شہادت نامہ پڑھنا، اور تعزیہ داری کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ میکینزم کیا ہے؟ کوئی نئی چیز ہو تو اس کے جواز اور عدم جواز کا میکینزم کیا ہے؟ تو اس کے جواب دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک مقدمہ سمجھاتا ہوں، وہ سمجھ لو تو جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یعنی حقیقت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بنیادی اجزاء۔ جیسے وضو ہے، وضو کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے 4 فرائض، آپ 4 فرائض پورے کر لیں گے وضو کا وجود پیدا ہو جائے گا۔ نماز کی حقیقت اس کے 7 فرائض ترتیب وار ادا کرنا، یہ لازمی اجزاء لے آئیں گے تو اس مجموعے کا نام نماز قرار پائے گا۔ تو فرمایا کہ جس بھی شے کے بارے میں سوال ہوگا اس شے کے کچھ نہ کچھ اجزاء تو ہوں گے، تو سب سے پہلے اس کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کی حقیقت میں تمام اجزاء جائز ہوں تو پھر اس کے جواز کا حکم ہوتا ہے۔ لہٰذا شہادت نامے سے متعلق سوال کر رہے ہیں تو شہادت نامہ بھی ایک شے ہے۔ اب ہم سوال کریں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے، اس میں آپ کرتے کیا ہو؟ یعنی جب ہم یہ سوال کریں گے کہ اس میں آپ کرتے کیا ہو، اس کا مطلب ہم اس کے لازمی اجزاء سے متعلق سوال کریں گے۔ صحیح۔ تو اگر سارے جائز کام کرتے ہو تو شہادت نامہ بھی جائز، واہ۔ اور اگر اس میں کوئی بھی ناجائز چیز ہوگی تو پھر اس پہ جس شے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی ناجائز ہوگی۔ ایک شخص کوئی نئی ڈش بنا کر لے آیا اور پوچھے کہ مفتی صاحب حلال ہے حرام ہے، تو ڈش کا اچھا نام دیکھ کر یا اس کی اچھی جو ہے وہ بناوٹ اور سجاوٹ دیکھ کر تو حلت و حرمت کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت پوچھنے اس کا مطلب پوچھنے کہ اس کے لازمی اجزاء کیا ہیں، تو لازمی اجزاء اگر سارے جائز ہوں گے تو مجموعہ بھی جائز قرار پائے گا۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ پہلی بات ہوتی ہے کہ فی نفسی ہی شے کا حکم بیان کیا جاتا ہے، بہت اچھے، کہ فی نفسی ہی وہ چیز بنی کس سے ہے، اس کے لازمی اجزاء اگر جائز ہیں وہ شے جائز ہے، اور ہم کہیں گے فی نفسی ہی جائز ہے۔ بہت اچھے۔ اور اگر اس کے اجزاء میں کوئی بری چیز شامل ہے تو ہم کہیں گے فی نفسی ہی یہ چیز ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ پھر جو چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے، کیا وہ کسی خارجی صفت کی وجہ سے ناجائز قرار پا سکتی ہے؟ ہاں، فرمایا اس میں پھر حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز ایک اچھی چیز ہے، جائز چیز ہے، اگر اس میں خشوع و خضوع مل جائے، یہ صفت کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، تو ایسی صفت جو آتی جاتی رہے اس کو عرض مفارق کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نور علی نور ہے، جی بہت اچھا ہو گیا، ایک اچھی چیز اور مل گئی اس میں۔ لیکن نماز اور اس میں ریاکاری آ جائے تو ایک برا عارضہ شامل ہو گیا، تو اب ہم حکم بیان کریں گے کہ فی نفسی ہی نماز اچھی چیز ہے، لیکن اس میں ریاکاری جو ہے وہ برا عارضہ شامل ہو گیا، لہٰذا وہ منع کیا جائے گا اور ناجائز قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہ ناجائز نماز کو نہیں کہیں گے، بلکہ جو خرابی اندر داخل ہو گئی ہے وہ ناجائز ہونا اسی خرابی کی طرف ہوگا، اور کہا جائے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے اس خرابی کو دور کر، بہت اچھے، اور اس خرابی کو دور کر کے نماز ادا کر۔ تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اس چیز کی بناوٹ کیسے ہے، اس کے اجزاء اگر سارے ٹھیک ہیں تو فی نفسی ہی درست، اور پھر کوئی خارجی بری صفت اگر داخل ہو جائے تو پھر اس بری صفت کی وجہ سے ناجائز کا حکم ہوگا، لیکن اس بری صفت ہی پر ہوگا، اور وہ بری صفت جب دور ہو جائے گی تو پھر وہ ناجائز کا حکم بھی دور ہو جائے گا۔ تو اب شہادت نامے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جب یہ مقدمہ تم نے سمجھ لیا تو اب جو مسئلہ پوچھا ہے اس پر آ جاؤ، اور دیکھو شہادت نامہ ایک چیز ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آگے آپ نے لکھا کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ تو سنت الہیہ ہے کہ قرآن عظیم بھرا پڑا ہے صالحین کے ذکر خیر سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لہٰذا ذکر شہادت اور شہادت نامہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر نیت نامحمود ہو، اب یہ فی نفسی درست ہو گیا، اب یہ آنے والا عارضہ علیحدہ سے جو شامل ہو رہا ہے نیت نامحمود ہو، دکھاوا کرنا ہو، یا
روایات موضوعہ ہوں، جھوٹی روایتیں، بھائی ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے سچی حدیثیں کم ہیں کیا؟ واہ جھوٹی روایتوں کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ کیا بات ہے. تو روایات موضوعہ ہوں، یہ بھی ایک خراب عارضہ آ گیا، اس کی وجہ سے بھی عدم جواز ہوگا. لیکن یوں نہیں کہ شہادت نامہ ناجائز ہو رہا ہے، بلکہ اس کی نیت کی وجہ سے، یا موضوع روایت، یا ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے معاذ اللہ صحابی کا مرتبہ گھٹا رہے ہوں، اوہ تو یہ تقابل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ناجائز قرار پائے گا، لیکن یہ عارضہ ہی ناجائز قرار پائے گا، شہادت نامہ فی نفسی ہی جائز ہے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب, سبحان اس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گویا کہ ہمیں یہ ایک مسئلہ بھی حل کر دیا، ضابطہ اور قاعدہ بھی دے دیا، تاکہ آنے والے دور میں جب مسائل آئیں گے تو سب سے پہلے آپ یہی پوچھیں گے کہ اس میں کرتے کیا. اب کرپٹو کرنسی ہے، نئے نئے طریقہ کار آن لائن بزنس کے، تو سوال مفتی کیا کرتا ہے، وہ ایک نیا نام آ کر آپ کو بتا دیتے ہیں. اب کرپٹو کرنسی جس نے نہیں سنا تھا، پہلی بار سنا، وہ کیا کہے گا؟ کرپٹو کرنسی کا نام سنتے ہی تو جواز یا عدم جواز کا فیصلہ نہیں ہوگا. کیا پوچھیں گے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے تو کیا سوال ہو رہا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور جب اس کی حقیقت شرع کے موافق ہوگی تو کہیں گے فی نفسی ہی درست ہے، اور نہیں ہوگی تو کہیں گے فی نفسی ہی درست نہیں ہے. تو گویا کہ اس سوال کا جواب عنایت فرماتے فرماتے اعلیٰ حضرت آگے آنے والے مسائل کے لیے ایک بہترین ضابطہ اور قاعدہ ذکر فرما گئے. کیا بات. تو اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سارے مسائل، آنے والے مسائل کے حل میں بھی مدد ملتی ہے، اور فقہ میں مہارت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام بھی ہمیں معلوم ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.